کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے زمین پر 28 قسم کی مخلوقات آباد تھیں؟ السلام علیکم، میرا نام ہے یاسر اشام اور آپ دیکھ رہے ہیں اشام ٹی وی۔ مختلف زمانوں میں کئی ہزار سال عجیب و غریب مخلوقات یہاں آباد رہی ہیں۔ جنات کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہ آباد تھے، پھر انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنات کو قتل کیا اور زمین سے نکال کر جزیروں میں بیچ دیا۔ مگر جنات سے پہلے 27 مخلوقات اور آباد تھیں۔ ان میں سے بن، پھر خن، پھر من دنیا میں آباد رہیں۔ علامہ ابن کثیر نے البدائیہ و نہائیہ میں لکھا ہے کہ بن و خن زمین میں رہتے تھے، وہ سرکش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جن بھیجے جنہوں نے بن و خن کو زمین سے نکال دیا۔ یہاں یہ یاد رہے کہ ان سب کو قتل نہیں کیا بلکہ زمین کی حدود سے نکال دیا گیا۔ ممکن ہے کہ وہ کسی اور زمین میں کسی اور سیارے پر آباد ہو چکے ہوں اور وہی خلائق مخلوق ہوں۔ پھر جنات نے سرکشی کی تو فرشتوں نے ان کو قتل کیا اور جس کے لیے زمین کی تخلیق کی گئی، یعنی حضرت انسان کو پیدا کیا گیا۔ علامہ مسعودی نے لکھا ہے کہ انسان سے پہلے 28 قسم کی مخلوقات آباد تھیں، اور علامہ شہاب الدین الشہبی نے بھی المستدرف میں لکھا ہے کہ 28 قسم کی مخلوقات آباد تھیں، اور ان میں سے کچھ پیروں والی مخلوق تھیں جن کی زبان بجنے جیسی تھی، کچھ کے 2 جسم ایک سر تھا، ایک جسم شیر سا اور دوسرا پرندوں سا، اور ان کے بال اور ناخن ہوتے تھے، کچھ کے 2 سر، ایک آگے کی جانب اور دوسرا پیچھے کی جانب ہوتا تھا، کچھ نصف انسان تھے اور کچھ نصف انسان جیسے تھے، اور ان کی کئی ٹانگیں تھیں، کچھ کا منہ انسان سا اور پیٹھ کچھوے جیسی اور سر میں سینگ ہوتے تھے، کچھ کے سفید بال اور گائے جیسی دم ہوتی تھی، کچھ کے ناخن خنزیروں جیسے اور لمبے کان ہوا کرتے تھے۔ علامہ مسعودی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے 120 مخلوقات آباد تھیں۔ اصل میں یہ 28 ہی تھی، لیکن باہم شادی کی وجہ سے وہ مزید الگ ہوتے گئے اور وہ یوں 120 عجیب و غریب مخلوقات بن گئی، اور سب سے آخر میں حضرت انسان کو پیدا کیا جو سب مخلوقات میں حسین و جمیل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا، اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ ترین صورت پر پیدا کیا۔ سابقہ مخلوقات میں سے کچھ کے نشانات ملتے رہتے ہیں جن کو سائنسدان ڈائنوسار وغیرہ قرار دیتے ہیں، اور کچھ سمندروں جزیروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ الجزائر میں بہت بڑے پہاڑی سلسلے جن کی غاروں میں مذکورہ ان مخلوقات کے زمانے کی کچھ تصاویر ہیں۔ اس سے آپ کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یاجوج و ماجوج انہی سابقہ مخلوقات میں سے ہیں جو اب تک اسکندر اعظم کی بنائی دیوار کے پیچھے بند ہیں، اور بعض احادیث میں 2 عظیم شہروں کا ذکر ہے جو اس دنیا سے بھی بڑے ہیں، ایک مشرق میں ایک مغرب میں ہے، وہاں بھی مخلوقات آباد ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اسلام کے متعلق یہ مفید معلومات آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔